بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت اگر مستعملہ ہو اور اس کا مجاز متعارف نہ ہو، یعنی لفظ حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہو اور مجازی معنی میں نہ تو استعمال ہوتا ہو نہ ہی مجازی معنی لوگوں کے درمیان مشہور ہوں، تو ایسے میں بغیر کسی اختلاف کے علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ حقیقت پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن اگر حقیقت مستعملہ ہو اور اس کا مجاز بھی متعارف ہو، یعنی لفظ حقیقی معنی میں تو استعمال ہوتا ہی ہو مگر حقیقت سے زیادہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہو، تو ایسے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اس بات پر کہ حقیقت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے یا عموم مجاز پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ عموم مجاز کی بات اس لیے کی ہے کہ عموم مجاز کے تحت حقیقت اور مجاز دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی، اختلاف تھی۔ امام اعظم کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، جبکہ صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک عموم مجاز پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس اختلاف کی پہلی مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ اس گندم سے نہیں کھائے گا، تو گندم سے کھانے کی حقیقت عادتاً بھون کر کھانا یا ضرورتاً چبا کر کھانا ہے، جبکہ گندم سے کھانے کا عموم مجاز ہے وہ شے کھانا جس کو گندم شامل ہے، اور گندم بھونی ہوئی گندم کو بھی شامل ہے، چبا کر کھائی جانے والی گندم کو بھی شامل ہے، اور گندم سے بننے والی روٹی کو بھی شامل ہے۔ تو اب امام اعظم کے نزدیک چونکہ حقیقت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، لہٰذا قسم کھانے والے نے عین گندم کو کھایا، بھلے بھون کر ہو یا چبا کر، تو حانث ہوگا، یعنی اس کی قسم ٹوٹے گی، اور اگر اس گندم سے حاصل ہونے والی روٹی کھا لی تو حانث نہیں ہوگا۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک چونکہ عموم مجاز پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، لہٰذا قسم کھانے والا چاہے گندم کو بھون کر کھائے، چبا کر کھائے یا روٹی بنا کر کھائے، تینوں ہی صورتوں میں حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح امام اعظم اور صاحبین کے درمیان اختلاف کی دوسری مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں نہر سے پانی نہیں پیوں گا، تو نہر سے پانی پینے کی حقیقت ہے نہر سے منہ لگا کر پانی پینا، کیونکہ چرواہے اور صحراؤں میں رہنے والے عموماً اسی طرح منہ لگا کر پیتے ہیں، جبکہ نہر سے پانی پینے کا عموم مجاز ہے اس نہر سے پانی پینا، بھلے منہ لگا کر ہو یا چلو میں لے کر ہو یا کسی برتن میں لے کر ہو۔ تو امام اعظم کے نزدیک چونکہ حقیقت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، لہٰذا قسم کھانے والا نہر سے منہ لگا کر پانی پیے گا تو حانث ہوگا، یعنی اس کی قسم ٹوٹے گی، اور اگر چلو میں یا برتن سے بھر کر پیے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک چونکہ عموم مجاز پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے، لہٰذا قسم کھانے والے نے نہر سے منہ لگا کر پیا یا چلو میں لے کر پیا یا برتن میں لے کر پیا، تینوں ہی صورتوں میں حانث ہو جائے گا، یعنی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ آئیے اب اسے عبارت اور ترجمے سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً، اور اگر حقیقت مستعملہ ہو، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهَا مَجَازٌ مُتَعَارِفٌ، پھر اگر اس کے لیے یعنی حقیقت کے لیے مجاز متعارف نہ ہو، فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَىٰ بِلَا خِلَافٍ، تو حقیقت زیادہ بہتر ہے بغیر اختلاف کے۔ وَإِن كَانَ لَهَا مَجَازٌ مُتَعَارِفٌ، اور اگر اس کا یعنی حقیقت کا مجاز متعارف ہو، فَالْحَقِيقَةُ أَوْلَىٰ عِندَ أَبِي حنیفہ علیہ الرحمہ، تو حقیقت زیادہ بہتر ہے
امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ وعندہما العمل بعموم المجاز اولا، اور ان دونوں کے نزدیک یعنی صاحبین کے نزدیک عمل کرنا عموم مجاز کے ساتھ زیادہ بہتر ہے۔ مثالہ، اس کی مثال یعنی اس اختلاف کی مثال، لو حلف، اگر کسی نے حلف اٹھا لیا یعنی قسم کھا لی، لا یأکل من ہذہ الحنطۃ، کہ وہ نہیں کھائے گا اس گندم سے، ینصرف ذالک، تو پھر جائے گی یہ یعنی اس کی قسم، الی عینہا، اس عین گندم کی طرف، عندہ، امام اعظم کے نزدیک، حتی لو اکل، یہاں تک کہ اگر اس نے یعنی قسم کھانے والے نے کھا لیا، من الخبز الحاصل منہا، اس سے حاصل ہونے والی روٹی کو، لا یحنس عندہ، تو وہ حانس نہیں ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ وعندہما، اور ان دونوں کے نزدیک یعنی صاحبین کے نزدیک، ینصرف، اس کی قسم پھر جائے گی، الی ما تتضمنہ الحنطۃ، اس کی طرف کہ جس کو گندم متضمن ہوگی یعنی شامل ہوگی، بطریق عموم المجاز، عموم مجاز کے طریقے کے ساتھ، فیحنس باکلھا، تو وہ شخص حانس ہو جائے گا اس کو یعنی عین گندم کو کھانے کے ساتھ، وباکل الخبز الحاصل منہا، اور اس روٹی کو کھانے کے ساتھ جو اس گندم سے حاصل ہوگی۔ وکذا لو حلف لا یشرب من الفرات، اسی طرح اگر کسی نے حلف اٹھا لیا یعنی قسم کھا لی کہ وہ نہیں پیے گا نہر سے، ینصرف الی الشرب منہا قرعا عندہ، پھر جائے گی اس کی قسم اس سے یعنی نہر سے، قرعا، منہ لگا کر پینے کی طرف، عندہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ وعندہما الی المجاز المتعارف، اور ان دونوں یعنی صاحبین کے نزدیک پھر جائے گی اس کی قسم مجاز متعارف کی طرف، وہو شرب مائہا، اور وہ اس کا یعنی نہر کا پانی پینا ہے، بأی طریق کان، کسی بھی طریقے سے ہو، تو اس نے نہر سے جس بھی طریقے سے پانی پیا وہ حانس ہو جائے گا۔